نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام أبواب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے اس درس میں جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری کے ثواب کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی. تو آپ کے سامنے سب سے پہلی حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں معجم الاوسط کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 321. حدیث پاک کا نمبر ہے 6114، جس میں تیرے اور میرے جان و ایمان کے والی سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے ماں باپ یا دونوں کی ایک کی قبر پر جمعہ کے دن حاضری دے یا دونوں میں سے ایک کی قبر پر حاضری دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دے گا. اور پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھ دے گا. دیکھیں اس حدیث پاک میں جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جانا، ان کے مزار پر حاضری دینا، ان کے لیے جا کر ایصال ثواب فاتحہ خوانی کرنا، بندہ مومن کے لیے یہ پیغام ہے. جب وہ وہاں پہ جا کر حاضری دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دے گا. پھر اس کے اندر محدثین تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. اگر وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے تو وہ بندہ جب توبہ کرے گا تو رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار مطیع ہوگا اور رب ذوالجلال کا فرما بردار اور مطیع ہوگا، قیامت کے دن وہ بلند ترین مقام پر ہوگا. نمبر 3، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے، رب ذوالجلال بھی اس پر راضی ہوتا ہے. جس انسان نے اپنے والدین کو تنگ کیا، ان کی نافرمانی کی، ان کو ناخوش کیا، تو رب ذوالجلال بھی اس بندے پر ناراض ہو جاتا ہے. چوتھی روایت سنیے، تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے. جب انسان یہ معاملہ اختیار کرے گا، رب ذوالجلال اس کی عمر میں بھی برکت ڈال دے گا، اس کے رزق کے اندر بھی برکت ڈال دے گا. تو سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے اس درس سے تمام احادیث کا خلاصہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، رب ذوالجلال اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اس کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا، اس کی عمر میں بھی اللہ رب العزت برکت ڈال دے گا. دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.